علیہ آلہ وسلم۔ آپ لوگ انبیاء اکرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ لوگوں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا ہے وہ اصلاح معاشرہ کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہر دور ہر زمانے میں جب بھی معاشرے میں برائیاں پھیلی، جب بھی ظلم پھیلا، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی بغاوت پھیلی، جب بھی انسانیت کو قتل کیا گیا، اور جب بھی ظلم اپنی تمام کیفیتوں کے ساتھ معاشرے میں چھا گیا، معاشرے کو گندا کر دیا، تو اللہ رب العزت نے کسی نبی کو نازل کیا۔ اور ظلم کا مفہوم یہ ہے، جو درسگاہوں میں استاد اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کسی غیر جگہ پر رکھ دینا، جو جگہ اس کے لیے مناسب نہ ہو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی گناہ پھیلا، سرکشی پھیلی، تو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر اپنے نبی کو تمام خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا۔ کسی معاشرے میں ظلم پھیلا، بغاوت پھیل گئی، اتنا نہیں کہ انسانیت فنا ہو جائے، تب تک کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ لیکن جب کوئی معاشرہ اس قدر تباہ ہو گیا، انسان تو رہے، انسانیت ختم ہو گئی، لوگوں کے اندر شیطانیت جنم لینے لگی، گناہ تو دنیا میں موجود رہے لیکن گناہ کے احساس لوگوں کے دل سے نکل گئے۔ کوئی شخص یہ بتانے والا بھی نہیں رہ گیا کہ تم برائی کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، تم انسان تو ہو لیکن تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے، تم انسان سے جانور بنتے جا رہے ہو۔ جب اس طرح کی باتیں دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں رہتا ہے، تب اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا میں ایک طویل تاریخ پائی جاتی ہے، جس تاریخ کے اندر ظلم و ستم بڑھ گئے تھے، برائیاں ہی برائیاں پھیل گئی تھی، معاشرے تباہ و برباد ہو رہے تھے، لوگ ہلاک در ہلاک ہو رہے تھے، لوگ برائیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے تھے، لوگ گناہوں پہ گناہ کر رہے تھے، جو 570 سال تک چھائی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد 570 سال تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا، دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس 570 سال کی مدت کو تاریخی میں فترہ کے نام سے شمار کیا جاتا ہے کہ طویل وقفہ تھا، کہ اس وقفے میں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک وقت پر کئی سارے انبیاء اکرام ایک ساتھ جلوہ نما تھے، ایک ساتھ دنیا میں موجود تھے، جناب موسیٰ بھی، جناب شعیب بھی اور جناب ہارون بھی۔ لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لائے، خاتم بنو اسرائیل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا اور یہ محسوس کیا، ظلم کا ایک طویل زمانہ کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ شاید اللہ رب العزت کی قدرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے ایک نبی کو، جسے میں نے مسیحا بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کی بات نہ مانی جائے، ظلم اور زیادتی کی جائے، یہاں تک کہ انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لیے جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوا، اور کہیں بھی اصلاح اور اسلامی دعوت کے لوگ موجود نہیں تھے، کہیں بھی اصلاح کرنے والے لوگ نہیں تھے، برائیوں سے بچانے والے، برائیوں سے روکنے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ روم کی سرزمین جو بڑے بڑے فلسفہ کو پیدا کرتی ہے، وہاں بڑے بڑے فلسفی تو موجود تھے، لیکن کوئی انسانیت کو آباد کرنے والا نہیں تھا، کوئی اصلاح کرنے والا موجود نہیں تھا۔ ایران کی سرزمین جو بلا شبہ اپنے زمانے کی مشہور و معروف تھی، وہاں بھی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں تھا۔ عرب ممالک جو اپنے وقت میں کافی مشہور و معروف رہا کرتا تھا، وہاں بھی کوئی اصلاح کرنے والا نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت کی شان کریمہ ہے
کہ اللہ رب العزت اپنے اعتبار سے نبیوں کو دنیا میں پیدا فرماتا ہے۔ ایک قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم میں نبی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ نبی ان لوگوں کی اصلاح کریں، ان لوگوں کو برائیوں سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے کے جائیں اور ان کو گناہوں سے پاک کریں۔ ایک قوم نے اپنے اندر زنا کو عام کیا، زنا کرنے میں ڈوب گئے، دن رات زنا کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ایک نبی کو اس قوم میں پیدا کیا جو لوگوں کو ڈرائیں اور گناہوں سے روکیں۔ ایک قوم نے دوسرے افراد کو تکلیف دینا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے نبی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ نبی اصلاح فرمائیں۔ ایک قوم جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی تھی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتی تھی تو اللہ رب العزت نے اس قوم میں ایک نبی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ نبی اس قوم کے لوگوں کی اصلاح فرمائیں، اس قوم کے برے گندے چیزوں کو دور کریں اور ان کو اللہ رب العزت کا نیک بندہ بنا دیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سرزمین عرب کا یہ عالم تھا کہ جتنی بھی برائیاں ہر کنٹری میں پھیلی ہوئی تھی، تمام برائیاں ایک ساتھ عرب میں جمع ہو گئی تھی۔ وہ تمام برائیاں جو ہر کنٹری میں پائی جاتی تھی، وہ تمام برائیوں کا گھر عرب بن گیا تھا۔ عرب میں تمام برائیاں پائی جاتی تھی، عرب گناہوں میں ڈوب گیا تھا، عرب اللہ رب العزت کی شان میں توہین کرتا تھا، اللہ رب العزت کا ناشکر کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ اگر انبیاء اکرام کی تاریخی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم چلے گا جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائیں، سب اصلاح معاشرہ کے لیے دنیا میں تشریف لائیں۔ لوگوں کے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا۔ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب یعقوب علیہ السلام تک جو انبیاء تشریف لائیں وہ عراق کی سرزمین پر تشریف لائیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائیں وہ سرزمین مصر اور فلسطین میں تشریف لائیں۔ اگر ہم اور آپ عراق کی سرزمین کو دیکھیں، فلسطین کی سرزمین کو دیکھیں، مصر کی سرزمین کو دیکھیں تو یہ زمینیں نسبتاً نرم زمین تھی، دریاؤں کی زمینیں، پہاڑوں کی زمینیں، نرم ہوا اور غذا کی زمینیں، اللہ رب العزت کی خاص قدرتوں کی زمینیں ہیں یہ۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس زمین پر پیدا کیا وہ زمین بہت مشکل والی زمین تھی، بہت دشوار زمین تھی، بہت سخت زمین تھی۔ عرب کی سرزمین یہ وہ زمین تھی کہ زمین بھی پتھر کی تھی، دیواریں بھی پتھر کی تھی، پہاڑے بھی پتھر کے تھے، انسان بھی پتھر دل تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے اور ان کے دل میں بھی پتھر تھے۔ ایسے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا آخری نبی بنا کر کے، ان پتھروں کو زندگی کا شعور دینے کے لیے۔ ان کا منصب یہ تھا، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اے پیارے حبیب ان پتھروں کو درد دل عطا کیجئے، ان پتھروں کو عرفان خداوند قدوس عطا کیجئے، ان پتھروں کو ہمدردی کا جذبہ عطا کیجئے، ان پتھروں کو اٹھائیے اور آسمان کے ستارے سے بلند کیجئے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستارے سے بلند کر دیا۔ اس دور کے عداوت و بغاوت کے پتھر دل انسان نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے رہیں اور اپنے دل میں نور تجلی پیدا کرتے رہیں اور انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی رہی۔ یہ وہ انقلاب تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں پیدا فرمایا تھا۔ لیکن یہ بھی سوچئے کہ اس عظیم انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے پتھر کھانے پڑے، کتنے زخم آپ کو برداشت کرنے پڑے، کتنے تکلیف آپ نے برداشت کی، ان کو کس طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ آج ہمیں ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، آج ذرہ بھر بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آج ذرہ بھر بھی ہم یہ فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر سے اس فکر کو نکال دی گئی ہے
جو فکر ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم بس دنیا کے فکر میں ڈوب گئے ہیں، دن رات دنیا کے فکر میں لگے رہتے ہیں اور دنیا کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دنیا کے فتنوں سے نکال کر نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے والا بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر روز ہدایت کا پھول لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور پتھر کھا کر آپ واپس آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور اس معاشرے کو دیکھیے جس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو دنیا میں پیدا کیا تھا۔ وہ سرزمین جہاں زندہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جہاں کے لوگوں کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی تھی، جہاں انصاف کا خاتمہ ہو گیا تھا، لوگ اپنے گھر میں عدل و انصاف کو بھول گئے تھے، لوگوں کے اندر شیطانیت کی بو آنے لگی تھی، لوگ اللہ رب العزت کو بھول بیٹھے تھے، دنیاوی فکر میں مبتلا ہو گئے تھے، گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنس گئے تھے گویا کہ وہ لوگ گناہ ہی گناہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا انقلاب پیدا فرمایا کہ وہ لوگ جو ظلم کے عادی تھے، وہ لوگ جو انسانیت کو بھول گئے تھے، وہ لوگ انسان کی عزت کرنے لگے، وہ لوگ ظلم کو چھوڑ کر انصاف کرنے لگے، وہ لوگ اپنے بیٹیوں سے محبت کرنے لگے۔ ان لوگوں کے اندر انسانیت صرف ایک صدی میں دنیا کے کونے کونے میں مذہب اسلام پھیلتا چلا گیا اور دنیا کے 3 بر اعظم پر اسلامی حکومت کا غلبہ ہو گیا، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ یہ عظیم انقلاب اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم محسن انسانیت تھے، آپ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئے تھے، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے پیغام کو سنانے کے لیے آئے تھے، اور دور حاضر میں اس عظیم الشان پیغمبر کے ماننے والوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے یاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام سے ناواقف ہونے والی قومیں اور غلط پروپیگنڈا کے شکار ہونے والی لوگیں اگر تاریخی روشنی میں وہ دیکھیں گے تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو سمجھ لیں گے، نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی حقانیت کو سمجھ لیں گے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج دنیا سے انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ آج ہر ذرے ذرے پر آپ لوگوں کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب ممالک کے حالات کیا تھے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی تھی۔ تو صرف ایک واقعہ کو اپنے ذہن پر رکھیں، ممکن ہے کہ آپ کو تمام حقانیت سمجھ میں آ جائے، تمام چیزوں کو بآسانی سے آپ سمجھ لیں گے۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، فقہاء کرام سے، اولیاء کرام سے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کوئی صاحب دل انسان یہ ہرگز تصور نہیں کرے گا کہ کوئی انسان اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر اس کو مار سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ تصور نہیں کرے گا، لیکن یہ بات عرب کے لوگوں کے لیے بہت پراؤڈ فیل والی بات تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت پراؤڈ فیل والی بات تھی، بہت ایٹیٹیوڈ والی بات تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جربہ فرماتے، صحابہ کرام آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قانون دے رہے ہیں، ایک نظام دے رہے ہیں، ایک ضابطہ دے رہے ہیں۔ آپ ایک جملے میں تمام انسانوں کو زندگی جینے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اے لوگوں، دنیا میں ضرور کوئی چھوٹا ہوگا اور کوئی بڑا ہوگا۔ جب چھوٹا اپنے بڑوں کی تعظیم کرے گا، بڑے اپنے چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، لوگوں کے درمیان اختلاف انتشار ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر بھائی چارگی پیدا ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے تو ان کی آنکھ میں تھوڑے سے آنسو آتے ہیں اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، زار و قطع رونے لگتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا
کہ اے قیس تم کیوں رو رہے ہو؟ جس طرح ایک چھوٹے سے بچے سے اگر وہ رونے کا پروگرام بنا رہا ہے یا وہ رونے والا ہے اور اس سے پوچھ لیا جاتا ہے تو زارو قطار رونے لگتا ہے، تو اسی طرح آپ رونے لگیں اور آپ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم درندہ تھے، ہم لوگوں کے اندر انسانیت نہیں تھی، ہم لوگ وحشی ہو چکے تھے، ہم لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ آپ کہنے لگے کہ میں نے اپنے 6 زندہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ یہ آنکھوں میں آنسو لا دینے والی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 6 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ یوں تو میں نے 5 بچیوں کو دفن کیا تھا، لیکن آخری بچی کی یاد اب تک میرے ذہن سے نہیں گئی ہے، اب تک میں اس کو یاد کرتا ہوں اور روتا ہوں۔ میں ملک شام کی طرف جا رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے شریک حیات کے پیٹ میں کوئی نیا وجود پیدا ہونے والا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو تم اس کی حفاظت کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تم اپنے ہاتھ سے اس کے گلے کو گھونٹ کر اس کو مار دینا اور اپنی ممتا کی ذرہ برابر خیال نہ رکھنا۔ تو اس نے میری بات کو قبول کیا، اور جب میں ملک شام کے سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا پیدا ہوا تھا؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اسی طرح 7-8 سال گزر گئے، اور ایک مرتبہ میں اپنے گھر آیا بغیر کسی پروگرام کے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر پر ایک 8 سالہ لڑکی ہے اور میری بیوی اس کے زلف کو سنوار رہی ہے، اس سے پیار سے بات کر رہی ہے، اس کے ساتھ اپنی ماں کی ممتا دکھا رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی غضب لہجے سے کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم کیوں اس کے ساتھ پیار سے بات کر رہی ہو؟ تم کیوں اس سے محبت کر رہی ہو؟ تم کو معلوم ہے کہ میں بیٹی کو پسند نہیں فرماتا ہوں، کیوں تم اس طرح کے ویوہار اس کے ساتھ کر رہی ہو؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، اور بڑے ہی ڈرے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم اس بچی کو دفن کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دینا، میں بھی اس کے ساتھ دفن ہونا چاہتی ہوں، میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اور یہ وہی بچی ہے جب تم ملک شام کے لیے گئے تھے اس وقت یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور جب میں اپنی بیٹی کے گلے کو دبانے کے لیے گئی تو میرے اندر کی ممتا سے آواز آئی کہ اس کو قتل نہ کرنا، یہ تیرا وجود ہے، یہ تیرے آنے والے زندگی کا سہارا ہے، یہ تیرے لیے خوشیاں دینے والا ہے، یہ تجھے چین و سکون زندگی میں پیدا کرنے والا ہے، اس نسل کو قتل نہ کر۔ تو میرے ممتا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کروں، اپنے بیٹی کا گلا دباؤں اور اس کو دفن کروں۔ تو میں نے اپنے پڑوسن کو دے دیا جو یہودا تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ تو اس کی خدمت کر، تو اس کی پرورش کر، اسی لیے کہ اس کا باپ بڑا جلالی ہے، اس کا باپ بڑا غضب والا ہے، اس کا باپ بیٹی کو پسند نہیں فرماتا ہے، تو وہ اس کی خدمت کیا کرتی تھی، اور اب اس کی عمر 8 سال ہو چکی ہے۔ میں نے تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے تجھ کو کچھ نہیں بتایا ہے، لیکن آج میں یہ راز تجھ کو کہہ رہی ہوں، اور اگر تم اس کو دفن کرنا چاہتے ہو تو خدا را مجھے بھی تم دفن کر دو، میں بھی اس کے ساتھ دفن ہونا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن رات کے وقت جب تمام عرب کے لوگ سو گئے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کو بستر سے اٹھایا، اس کے بالوں کو کھینچ کر وہ ماں ماں کہہ رہی تھی، چلا رہی تھی، میں نے کچھ نہ سنا۔ دور حاضر میں بے شمار ایسے قوم ہیں، بے شمار ایسے پارٹی ہیں جو لوگوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، وہ حق نہ بولے، وہ حق کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ دور حاضر میں آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات ہمارے اور آپ کے معاشرے میں مل ہی جائیں گے۔ تو صحابہ رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میں نے کچھ بھی نہ سنا۔ میں بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اس کو لے کے چلا گیا اور میں قبر کو کھودنے لگا، اور میری بیٹی وہ ماں ماں کہہ رہی تھی، ماں ماں چلا رہی تھی۔ کبھی وہ میرے دامن کو پکڑتی اور میرے گرد و غبار کو جھاڑتی، اور وہ یہ کہتی کہ چلیں آپ گھر چلیں،
امی میرا انتظار کر رہی ہے، امی آپ کا انتظار کر رہی ہے، چلیں گھر چلیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باپ تو قریب تھا، لیکن وہ بچی باپ کو نہیں پکار رہی تھی، بلکہ وہ بچی ماں کو پکار رہی تھی۔ اسی لیے کہ درد کے عالم میں مصیبت کے وقت انسان اسی کو پکارتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حقیقت میں درد کے عالم میں اسے آواز دی جاتی ہے جس سے دل کا رشتہ قائم رہتا ہے، جس سے دل کے تار جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان درد کے عالم میں اسی کو پکارتا ہے، اسی کو صدائیں لگاتا ہے۔ میں یہ بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے دنیا میں آج جو مسلمان مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں۔ اسی لیے آج مسلمان دشواریوں اور مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، اور اسی لیے جب درد بڑھتا ہے تو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، جب مصیبتیں ہمیں آتی ہے تو ہم یا حبیب اللہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اپنی تکلیف میں ضرور اس کو یاد کرتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا، لیکن وہ مجھے آواز نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ اپنے ماں کو آواز دے رہی تھی، اور میں اسی حالت میں قبر کو کھودتا رہا، اور میں نے اس کو قبر میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی آواز آہستہ آہستہ کے لیے اسی قبر میں دفن ہو گئی اور اس کی آواز نہیں آنے لگی۔ اور اس کو دفن کرنے کے بعد، اس کو زمین میں گاڑ دینے کے بعد جب میں جانے لگا، جب میں واپس لوٹنے لگا، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا جو پیر ہے اس میں وزن زیادہ ہو گیا ہے اور وہ چل نہیں پا رہا ہے، چلنے میں دشواریاں ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے میرے پیر پر زیادہ وزن لا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری بیٹی مجھے آواز دے رہی ہے، ابا ابا ابا، لیکن میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بالکل وہ قبر بند تھی اور اس میں ذرہ برابر کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس آواز کو محسوس کیا تو میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز دینے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے ضمیر نے مجھ کو آواز دیا کہ آواز یہ تیری ضمیر کی ہے، تیری ضمیر سے آواز آ رہی ہے، تیرے اندر جو انسانیت ہے اس سے یہ آواز آ رہی ہے۔ بچی زندہ ہو تو صرف ایک بار انتقام لے گی، لیکن ضمیر زندہ ہو تو 1000 مرتبہ انتقام لیتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک وہ زمانہ تھا اور آج کا زمانہ ہے کہ آج تک میں اس کو بھلا نہیں پایا ہوں۔ میری بچی مجھے روز آواز دیتی ہے، ابا ابا، اور میں روتا ہوں، گر گراتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے درد کو اب تک محسوس کرتا ہوں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اچانک مجھے اپنے مدفن کیے ہوئے بچی یاد آ گئی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، زمین میں زندہ گاڑ دیا تھا۔ جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے 5 بچیوں کو دفن کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے بچی کو دفن کیا تھا تو ضمیر آواز دیتا، لیکن یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ 5 بچیوں کو دفن کرنے کے بعد جب 6ٹھی بچی کو دفن کر کے آ رہے ہیں تب ضمیر آواز دے رہا ہے، تب ضمیر رو رہا ہے، تب ضمیر انسانیت کا احساس دلا رہا ہے، تب ضمیر نفس لوامہ بن کر انسان کو زندہ کر رہا ہے۔ اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو ایک سفیدی سی روشنی زمین پر پھیلنے لگتی ہے، پہاڑ یہ کہنے لگتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، دریا یہ کہنے لگتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، شجر و حجر یہ کہنے لگتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اسی لیے ان کی ضمیر جاگ گئی، اسی لیے ان کی ضمیر زندہ ہو گئی کہ آفتاب رسالت پیدا ہونے والا تھا، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے آخری نبی کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر پیدا کرنے والا تھا۔ اسی لیے
دلوں کی دنیا میں پہلے ہی اجالا پھیل رہا تھا۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی ضمیر زندہ ہو رہی تھی، لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو رہا تھا، لوگ کے اندر خوف پیدا ہو رہا تھا، لوگ گناہ کو گناہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کو اپنے گناہ میں برائیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کی برکت تھی، تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہو تو لوگ کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے ذریعے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دور میں پیدا کیا تھا کہ جب لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آل اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، کھلانے پلانے کی وجہ سے قتل نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں بھی رزق دے گا اور تمہارے اولاد کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ عرب کے لوگ بچیوں کو اسی لیے قتل کیا کرتے تھے کہ جب بچیاں بڑی ہو جائے گی تو معاشرے میں بوجھ بن جائے گی، معاشرے میں سر کو جھکا کے چلنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی میرا داماد ہو اور میں کسی کا سسر بنوں، یہ ان لوگوں کو قطعی طور پر پسند نہیں تھا۔ اسی لیے جب کسی کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے کالے ہو جایا کرتے تھے، شرم و حیا کے وجہ سے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے رسوائیاں ہونے کی وجہ سے وہ افسوس کرنے لگتے تھے، اپنے آپ کو معاشرے میں برا سمجھنے لگتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی تعظیم و تکریم تو کرتے ہی کرتے، لیکن ساتھ میں یتیم بچیوں کی پرورش کرنے کے لیے تیار رہتے، یتیم بچیوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے، یتیم بچیوں کی پرورش کرنے کے لیے تیار رہتے، یتیم بچیوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تیار رہتے۔ یعنی لوگوں کے دل میں بیٹیوں سے محبت پیدا ہو گئی، لوگ بیٹیوں کی خدمت کرنا پسند کرتے تھے، لوگ بیٹی پیدا ہونے کے بعد سر کو جھکا کے نہیں بلکہ سر کو اٹھا کے چلنا پسند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ لوگوں کی زندگی خوشگوار ہو گئی، لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی جینے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کو جنت کا پھول قرار دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی 3 بچیوں کو پالا، صحیح طریقے سے اس کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ شادی کرا دیا، گویا کہ اس کی ماں جنتی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے 2 بچیوں کو پالا، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر عرض کیا رسول اللہ، جس نے 1 بچیوں کو پالا، جس نے 1 بچی کی پرورش کی، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا اللہ رب العزت کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گھر سے گزر رہے تھے اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ جلوہ گر تھے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ گھر بہت روشن نظر آ رہا ہے، اس گھر کے اندر نور نظر آ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معلوم کرو، لگتا ہے اس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی اور اس کی پرورش ہو رہی ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے ویسا ہی پایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے میں وہ طبقہ جسے طبقہ نسواں کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طبقے کی برائیوں کو ہٹا کر اس طبقے میں رحمت کے نور جگمگانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ تم ماضی کی تاریخ کو دہرا رہے ہو، آج کے اس دور میں اس طرح کا ظلم نہیں پایا جاتا، آج کے دور میں کوئی اپنے بیٹے کو زندہ دفن نہیں کرتا ہے، تو میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل لوگ اپنی بیٹی کو بڑے ہی بے دردی کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن آج بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں دہیج کی وجہ سے شادی نہ ہونے کے کارن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جب ان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور ڈاکٹر جیسے ہی ان کو یہ خبر دیتا ہے، ان سب دشواریوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ دہیج، شادی، یہ سب دشواریاں ہیں، تو وہ اپنے بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا کرتے ہیں، ان کو مار دیا کرتے ہیں، اسی لیے کہ وہ بچی کو معاشرے میں بوجھ سمجھتے ہیں، بچی کو معاشرے میں دشواریاں سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کو ڈاکٹر کے ذریعے، دیگر آلہ کے ذریعے قتل کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ہم اور آپ کو خبر نہیں پہنچتی ہے، لیکن ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جس طرح 14 سال پہلے بیٹیوں سے محبت کی ضرورت تھی، اسی طرح آج بھی بیٹیوں سے محبت کی ضرورت ہے، آج بھی انسانیت کی ضرورت ہے، آج بھی لوگوں کو راہ راست میں لانے کی ضرورت ہے، آج بھی لوگوں کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ہی طریقے سے مکمل ہو سکتا ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، اسلامی شریعت گھر میں داخل کر لی جائے، اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنا دیا جائے، ہمارے اور آپ کی زندگی اسلامی لائف اسٹائل کے نظریے میں ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے ہر معاملات شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کی بنیاد انسان کے دل پر رکھی ہے کہ انسان اگر معاشرے کے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، معاشرے کی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے انسان اپنے دل کو پاک رکھے، انسان اپنے دل کو گناہوں سے روکے، انسان اپنے دل کو صاف رکھے۔ اگر انسان اپنے دل کو صاف رکھے گا، انسان اپنے دل میں عداوت اور بغاوت نہیں رکھے گا، تو انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا، انسان برائیوں سے محفوظ رہے گا، انسان دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، تو ضرور بے ضرور انسان کامیاب ہو جائے گا، انسان فلاح حاصل کر لے گا۔